بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی پیاری نورانی محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے اس نیکی کے لیے ہمیں چنا۔ یہ محفل دعوت تبلیغ کی محنت یہ معمولی نہیں ہے۔ ایسی محفلوں کے بارے میں ایک مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہمیں آسمان کے اوپر ستارے نظر آتے ہیں، آسمان کے اوپر چاند نظر آتا ہے رات کو چمکتا ہوا، بہت خوبصورت۔ اگر ہم لائٹیں اپنی بند کر کے دیکھتے ہیں تو آسمان کا منظر بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح زمین آسمان والوں کو ایسے نظر آتی ہے، ان کو ستارے، چاند، ایسی خوبصورت چمکتی ہوئی چیزیں، مساجد، ایسی جگہ جہاں اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہو، دین کی محنت ہو رہی ہو، ایسی جگہ آسمان والوں کو چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں زمین پہ۔ اور فرمایا دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسی جگہوں کی تلاش میں، ایسی محنت والی محفلوں کی تلاش میں فرشتے گھومتے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں زمین پہ گھوم رہی ہوتی ہیں۔ جہاں کہیں ایسا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اس دین کی محنت ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ محفل سنتے ہیں، اس کی دعا سنتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو اللہ پاک سب کچھ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رب کائنات فلاں جگہ پہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، ہم وہاں گئے تھے، وہاں بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ وہ کیا چاہ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا کہ یا اللہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے؟ عرض کریں گے یا رب کے نا دیکھی تو نہیں۔ فرمایا کہ اگر دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھر تو اور زیادہ طلب پیدا ہو جاتی ہے ان میں۔ فرمایا کہ گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ایک مفہوم ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں تو ایک بندہ ایسا تھا جو اپنے کام سے آیا تھا، اس نے کسی سے ملنا تھا، اسی بہانے وہ بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ یہ محنت، یہ محفل اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ میں نے اس کے صدقے اس کو گناہگار کو بھی بخش دیا۔ کتنی بابرکت محنت ہے، کتنی بابرکت میں یہ جو ہے وہ محفلیں ہیں جس کے اندر ہمیں اللہ پاک نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس سے بڑا احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا عالی شان یہ کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جس کے لفظی معنی ہے لا، نہیں ہے کوئی، نہیں ہے کوئی دنیا میں طاقتور، نہیں ہے کوئی جو کچھ بھی کر سکے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، کوئی مچھر نہیں بنا سکتا۔ سب سے پہلے ہر چیز کی نفی کر دی، الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ، یعنی ایک اللہ کے سوا اور کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والے۔ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، سب کچھ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس میں فرمایا کہ پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے ڈاکٹر، پوری دنیا کے جو ہے وہ پوری دنیا مل کے بھی چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کر سکتی، چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کر سکتی، مگر اکیلے اللہ پوری دنیا کا نظام اکیلے چلا رہے، پوری دنیا کو اللہ پاک نے اکیلے بنایا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا نظام
اکیلے اللہ چلا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا مفہوم کہ ہم جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چل کر دونوں جہان کی کامیابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے ہٹ کے دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ فرمایا کہ یہ کلمہ اتنا عالیشان، اتنا عالیشان، اتنا افضل ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے، یہ مفہوم ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے کلمے میں پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ اتنا افضل، اتنا عالیشان، اتنا وزن والا ہے کہ کلمے والا پلڑا جھک جائے۔ فرمایا کہ جب ہم کلمہ پڑھا تو ہمارے اوپر اللہ پاک کے احکام فرض ہو گئے، جس میں سب سے پہلا اور بڑا حکم نماز کا ہے۔ فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب ہم جب اپنے ہی گھر کے اندر جاتے ہیں یا اپنی دکان پہ جاتے ہیں یا اپنے ہی کسی دفتر میں جاتے ہیں تو اگر ہمارے پاس کنجی یعنی چابی نہ ہو تو کیا ہم اپنے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا جنت کی کنجی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہمارے پاس جنت کی کنجی ہی نہیں ہے تو ہم جنت میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا ایک تحفہ ملا معراج کا، معراج کے اندر بہت سارے تحفے ملے، نماز بھی معراج میں ملی۔ فرمایا کہ نماز سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے بڑے بڑے بگڑے ہوئے کام کروائے، جو آج ہم سوچتے ہیں تو ہمارا ذہن کام نہیں کرتا کہ ایسا ہوا ہے، مگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے کروائے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین 2 رکعت نفل پڑھتے تھے حاجت کے اور اللہ سے دعا کرتے تھے اور بڑے سے بڑا مسئلہ حل کروا لیتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کا ذکر آیا کہ کسی کی فصل سوکھ رہی تھی، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ سے مانگا تو بادل آیا اور صرف اسی کی زمین کے اوپر برس کے واپس چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، نئی مسلمان ہوئی تھی، اس نے 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے مانگا یا اللہ میں تو نئی مسلمان ہوئی ہوں، میرے برادری والے تو مجھے تانے دے کے ہی مار دیں گے کہ ابھی تو مسلمان ہوئی اور تیرا بچہ فوت ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ زندہ ہو گیا اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ دوبارہ دنیا سے رخصت ہوا۔ فرمایا کہ ایسی نمازیں ہماری بھی ہو جائیں، ان کو سیکھ کے پڑھنا، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ عالم کی مثال فرمایا کہ علم عالم اور عابد کی مثال یوں ہے کہ ایک عابد عبادت گزار جو ساری رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور علم حاصل کرنے والا یعنی عالم جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم کے مطابق ساری رات سویا رہے، یعنی سنت طریقے سے وہ ساری رات سویا رہے، تو اس عالم کا ساری رات کا سونا اس عبادت گزار کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ۔ اس کے بعد ذکر فرمایا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو ہمیں آتا ہو، کوئی قرآن کی آیت، کوئی قرآن کا لفظ، اللہ کا کوئی پیارا نام، اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا، یہ ذکر ہے۔ فرمایا ذاکر کی مثال ایک زندہ انسان کی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک مردہ کی ہے۔ کتنا بڑا افضل مقام ہے۔ زندہ ہونے کی دلیل اللہ کا ذکر کرنا ہے، دوسرے الفاظ میں۔
اس کے بعد فرمایا کہ اکرام مسلم، مسلمانوں کی عزت کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، بچوں سے شفقت کرنا، اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا۔ نبی کی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمسایوں کا اس طرح خیال رکھتے تھے، چاہے وہ یہودی کافر عیسائی ہوتے تھے تو بھی ان کی رسپیکٹ عزت کرتے تھے۔ اور ہم سے بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ آپ تو اچھا کھاتے تھے اپنے گھر کے اندر، مگر آپ کے ہمسایوں کا کیا حال تھا؟ آپ کو کبھی خبر ہوئی ہے کہ ان کے گھر میں کبھی کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا تھا اور آپ گوشت کھا رہے ہوتے تھے؟ اس چیز کا ہم سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اور ایک مفہوم ہے کہ چاہے آپ کے گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے، آپ نے آلو ہی ایک پکایا ہے، اس میں تھوڑا سا شوربہ جو ہے وہ زیادہ رکھ لیں اور آلو کا ایک ٹکڑا اس میں ڈال کے اپنے ہمسایوں کو ضرور بھیجیں۔ ہو سکتا ہے ان کے گھر میں یہ بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا اس پہ کیا ہمارا خرچ ہوا؟ کچھ بھی نہیں خرچ ہوا۔ فرمایا کہ جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا، ریاکاری شامل نہ ہو۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ پاک اس کو بڑھا چڑھا کر پہاڑوں کے برابر، ایک مفہوم ہے کہ اونٹ پہاڑ کے برابر جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور سونا چاندی خرچ کیا ہوا جس کے اندر دکھلاوا، ریاکاری آ جائے، وہ قیامت والے دن پکڑ کا سبب بنے گا، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک سخی، اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، ہاں بھائی میں نے تمہیں دنیا میں نعمت عطا فرمائی تھی، دولت، تو اس کا کیا کیا؟ عرض کرے گا یا رب کائنات، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کسی غریب کو یا جہاں خرچ کرنے کی جگہ تھی اور میں نے نہ خرچ کی ہو تیری رضا کے لیے۔ فرمایا کہ نہیں، جھوٹ، تو نے وہاں خرچ کیا تاکہ لوگ مجھے غنی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، سو دنیا میں آپ کو کہا جا چکا، یعنی اپنی مشہوری کے لیے، اور اس کو اٹھا کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا۔ حافظ کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، شہید کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ساری باتیں، یہ سارے اعمال، یہ ساری اچھائیاں ہمارے اندر آ جائیں، اس کے لیے نبیوں والی محنت جو آج دعوت تبلیغ کے نام سے ایک محنت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، یہ دعوت کا کام ہر امتی کے ذمہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ ہے، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو، چاہے وہ سعودیہ میں، امریکہ میں، انڈیا میں، کہیں بھی رہتا ہو، اس کے ذمہ ہے اس محنت کو کرنا، اپنی زندگی میں بھی لانا اور دوسرے لوگوں کی زندگی میں بھی اسلام لانا۔ فرمایا کیا ایک مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا سب صحابہ کو کہ اے صحابہ، کیا دین میں نے آپ تک پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے یک آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا، آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ فرمایا کہ اب یہ غائبین تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ اب اس وقت کے غائبین کون تھے؟ آپ اور میں، ہم لوگ تھے۔ آج ہم تک دین پہنچ گیا، اور آج غائبین کون ہیں؟ ہم دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں کہاں ہیں؟ یا آج ہمارے پاکستان میں ٹھٹھا کے مقام پہ کتنے صحابہ کی قبریں ہیں۔ چائنا کے اندر، دنیا کا ایسا کوئی خطہ، کوئی کونا نہیں ہوگا جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین
دین کو لے کے نہیں پہنچے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں ہے دنیا میں، اور غائبین ابھی بہت ہیں. اگر ہم یہودی، عیسائی، ہندو ان کی بات نہ بھی کریں، صرف ہم اپنی ہی بات کر لیں مسلمانوں کی، اندرون سندھ، اندرون پنجاب، ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگوں کا کلمہ بھی درست نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال تو بڑی دور کی بات ہے. تو بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے. اور میں بزرگوں نے ایک ترتیب رکھی ہے اس محنت کی کہ 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھا جائے، اس کام کی ترتیب کو سیکھا جائے. یہ کام تو بڑا مشکل، بہت بڑا کام ہے، ساری زندگی لگا کے بھی پورا کا پورا نہیں سیکھا جا سکتا. صرف اس کی ترتیب جو ہے وہ سیکھی جا سکتی ہے. ترتیب ہماری زندگی میں آ جائے اور اس کے بعد اپنے مقام پر آ کر پوری زندگی کا مقصد بنائیں. صرف 4 مہینے لگا لیے یہ کافی نہیں ہے. یہ پوری زندگی کا مقصد بنائیں کہ دین کو اپنی زندگی میں ملانا ہے، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے دکان کے، اپنے کاروبار کے، اپنے نوکری کے، ہر جگہ کے اوپر دین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کام کرنا. تو اس کام کے لیے میں انشاءاللہ تیار ہوں. آپ سب بھی ارادہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بھائیوں، یہ دعوت تبلیغ کے 6 نمبر تھے. اس کے اندر دیکھیے گا کوئی ایسی بات کسی کی دل آزاری والی یا کسی کے مخالف یا کوئی بات کوئی فرقہ واریت کی تو نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ دعوت تبلیغیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، جی یہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں. یہ 6 نمبر ہیں. کبھی بھی کسی بھی اجتماع میں، کسی تبلیغی جماعت کے کسی بیان میں ان 6 نمبر کے علاوہ اور کوئی سیاسی کسی قسم کی کوئی فرقہ وارانہ گفتگو آپ نہیں سنیں گے. ایسی کوئی سنیں تو وہ واقعہ ضرور شیئر کریں. جزاک اللہ. السلام.